کہتے ہیں کہ اگر عورتیں گھر میں کھانا پکانے کے لیے آٹا نکالیں یا گوندیں یا پکائیں، بسم اللہ نہ پڑھیں تو جنات لے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کتنا لے گئے ہیں جنات؟ آپ نے 1 کلو جو رکھا تھا ابھی ½ کلو بچا ہوا ہے۔ ایسے باتیں کرتے، بسم اللہ پڑھو گے برکت ہوگی، نہیں پڑھو گے تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑا ہے کہ جن کھا جائیں گے۔ میں کراچی سے عمرے کے لیے آیا، احرام نہیں تھا، میں نے جدے آگے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ مسیار شادی کا معنی ہوتا ہے کہ بیوی اپنے حقوق جو ہے وہ خاوند کو معاف کر دیتی ہے کہ میرے حقوق ادا کرنے میں تم آزاد ہو، جب چاہو آ جاؤ، آسانی کر دیتی ہے۔ سورج اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور عرش جو ہے وہ تو سارے آسمانوں سے بھی بڑا ہے، تو کسی نہ کسی جگہ تو سجدہ کرے گا نا۔ کہتے ہیں کہ جبریل سے حضور نے پوچھا تھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضور کو کیا ضرورت تھی حضرت جبریل سے عمر پوچھنے کی؟ جھوٹی روایت ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک آدمی نے کئی عمرے کیے، بعض جدے میں کٹائے، دم پڑ گئی، ایک دم مکے میں آ کے ادا کرے، آئندہ احتیاط کرے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے گھٹنوں کے لیے لکھا ہے کہ شہد اور دال چینی، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ بہرحال طواف کرتے ہوئے اگر دھکے لگیں اور عورت کا بدن لگ جائے اور مزی نکل آئے، وضو ختم ہو گیا، باہر نکل جاؤ، دوبارہ وضو کرو، دوبارہ طواف شروع کرو، اور طواف میں احتیاط کرو، باہر کرو، دھکے نہ لگیں۔ مجھے ایک قمیض ملی ہے گمشدہ سامان میں، خیرات کر دو، یا اس کی قیمت خیرات کر دو، وہ استعمال کر دو۔ دم کی رقم خادموں کو نہیں دے سکتے، دم ہی دینی پڑتی ہے۔ یہ حرم کے باہر باقاعدہ دفتر ہے جمعیت الخیریہ کا، اس کو جا کے دے دیں، وہ کر دیں گے۔ دم کی رقم نہ ہو، جب اللہ دے گا کر دینا۔ اگر مرغی ذبح کرتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر میں چل رہا ہو بسم اللہ اللہ اکبر تو ناجائز ہے، خود پڑھے جو ذبح کرے۔ میں جدے سے مکے آیا تھا، احرام مسجد عائشہ میں باندھا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں آپ پر۔ موٹر سائیکل یا کار یا کھاد اگر ادھار پہ دیں تو زیادہ پیسے لیتے ہیں، سود نہیں ہے، لیکن ایسے کام سے بھی بچو جس میں شبہ پڑ جائے۔ بالکل حضرت عبداللہ ابن عمر جو ایک مشت سے زیادہ ہوتی تھی وہ داڑھی تو کاٹ دیتے تھے۔ منگنی کے موقع پہ جو ہم نے کپڑے اور زیور دیا تھا، نکاح کے موقع پر وہ زیور شامل کر کے حق البہار میں دے سکتے ہیں، وہ بھی تو آپ اسی کو دے رہے ہیں نا۔ میری والدہ نے عمرے کی حالت میں نہایا، بالوں میں کنگھی کی، اگر بال نہیں گرے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کو ریڈی پہ ہم صفا مروا کرا رہے ہیں یا طواف، تو آپ کا بھی ہو جائے گا۔ اگر شوہر کے مرنے کے بعد عورت دوسری شادی کرنا نہ چاہے، عدت پھر بھی پوری کرنی ہوگی، کرے یا نہ کرے۔ جنازے کے پیچھے بھاگنے سے عدت پوری نہیں ہوتی، 4 مہینے 10 دن گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب جو تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، بزرگ تھے، بڑے پیر تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔
شیخ الحدیث مولانا سید غلام نبی شاہ صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قضا نما اسی طرح جیسے اپنی نمازیں پڑھتے ہو اسی طرح پڑھو، نیت ہو کہ قضا پڑھ رہا ہوں۔ جو آیات آپ نے بتائی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اول آخر درود شریف اور بسم اللہ، بس بعد میں وہ آیت پڑھتے رہے۔ میری امی پاکستان سے آئیں، ٹوپی اور چادر اوڑھی، کوئی دم نہیں ہوگا۔ بہرحال چچے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے زمین کا، دعا کریں اللہ سے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ عورتیں عمرہ کرنے کے بعد مدینے جا کے زیارت کر سکتی ہیں، بالکل کر سکتی ہیں۔ بہرحال میں نے یہی کہا ہے کہ قسطوں پہ چیزیں لینا جائز ہے، یہاں سعودی حکومت اسلامی حکومت ہے، یہ بھی قسطوں پہ اجازت دیتی ہے، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، لیکن نہ لیں تو اچھی بات۔ زکوٰۃ آدمی اپنے بھائی یا بہن کو دے سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ اگر کوئی ہندوستانی آدمی کمائی کرنے آیا ہوا ہے، اب عمرہ کرنا چاہتا ہے تو مسجد عائشہ سے کرے، جیرانہ سے کرے، طائف سے کرے۔ میں نے 60 لاکھ کی جگہ پر فیکٹری لگا دی ہے تو اس کی آمدنی پہ زکوٰۃ ہوگی۔ غار ثور اور غار حرا میں نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے آدمی کی وضو ٹوٹ جائے، بہتر ہے کہ وضو کر کے دوبارہ پڑھے۔ بہرحال تکبر کی نیت ہو یا نہ ہو، ٹخنوں پر کپڑا نہیں آنا چاہیے، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ عبد المطلب کو دعوت نہیں ملی، کیوں دعوت نہیں ملی؟ لبیک کیسے پڑھتا تھا پھر جب حج پہ جاتا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ، وہ کیسے پڑھتا؟ دین ابراہیمی تو موجود تھا نا، کیسے اس کو دعوت نہیں ملی؟ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تھی تو آپ کو بی بی خدیجہ اپنے عزیز کے پاس لے کے گئی تھی، تو وہ بھی پہلے عیسائی، اپنا مشرک تھے، پھر عیسائی ہو گئے۔ سائی کے دوران موزے اگر ہڈی ظاہر ہو تو پہن سکتے ہیں۔ بیٹی کا نام اقصیٰ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بادشاہت بھی جائز ہے، خلافت بھی جائز ہے، سب جائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ رسول کے حکم پر چلنے والا ہو۔ اگر بادشاہت ناجائز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو بادشاہ کیوں بناتے؟ حضرت سلیمان بادشاہ تھے، حضرت داؤد بادشاہ تھے، حضرت یوسف بادشاہ تھے۔ احرام کی نیت کی، وضو، صابن سے ہاتھ دھو لیا تو 1-2 ریال خیرات کر دے۔ اگر 2 عورتیں یا مرد دونوں طواف صفا کر لیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ ہاں کاٹ سکتے ہیں۔ اللہ